مذاق ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ. میں بولوں گا, میری اسمبلی میں ہم پورے وجود کے ساتھ اس مسئلے پر شعور کے ساتھ کھڑے, لیکن جن کو حکومت سے نوازا ہے, جن کو فیڈرل میں گسیٹ کے عورتوں کی عزتیں پامال کر کے, چادر اور چاردواری کا تحفظ حرمت کو ختم کر کے, اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا کے, اس ملک میں انسانی حرمت و کرامت کو داغدار کر کے, میرے اراکین اسمبلی کو گسیٹ کے, ان کو ذلیل کر کے, رسوا کر کے, میرے اسمبلیوں کی توقیر کو برباد کر کے, ایک آفیسر, ایک ملازم میرے اسمبلی اراکین کو اور حکمرانوں کو جن کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے ان کو ذلیل کر کے جس حکومت کو لائی ہے, اس حکومت کا سربراہ وہ 35 پہ بولنے کو تیار نہیں ہے. آپ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں ہمیں اس طرح کے جھوٹ اور فساد میں مبتلا کر کے رکھے ہوئے؟ بولے نا میاں نواز شریف, بولے 35 پر, بولے اس سٹیٹس کے خاتمے پر. اشاروں میں کہتا ہے کہ آرمی نے غلط کیا تھا کرگل کے مسئلے پر. یہ کیا مذاق ہے؟ پاکستان کی ریاست سے, فیڈریشن سے, اداروں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں وہ کس طرح کے پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں, کس طرف اسٹیٹ کو لے کے جا رہے ہیں, کس طرف کی فیڈریشن کو آپ لے کے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کشمیر کے مسئلے پر قوم کو گمراہ نہ کریں. کشمیر کا مسئلہ بھی پاکستان کا ہی مسئلہ ہے, بحیثیت پاکستانی بھی, بحیثیت مسلم بھی, بحیثیت انسان بھی. ہم پر ذمہ داری ہے, واجب ہے, کوئی بھی مظلوم تڑ پہ ہم بولیں, کوئی بھی مظلوم کسی پہ ظلم ہو ہم بولیں, خواہ وہ مظالم کشمیر میں ہو بارڈر پار انڈیا کرے, یا وہ مظالم آپ کے میرے پاکستان میں ہو. بولنا چاہیے ہمیں. نہیں اچھا ہو رہا, فسطائیت یہاں پر بھی ہے, ظلم یہاں پر بھی ہے, ناانصافی یہاں پر بھی ہے. تو جناب اسپیکر, اس موقع پر ہم جموں اینڈ کشمیر کے ان مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں, ان حریت پسند لیڈروں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا حریت کی راہ میں, جنہوں نے آزادی کے راہ میں اپنا خون بہایا. ہم ان مجاہدین کو, ان غازیوں کو, ان ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو جو آج بھی اس سامراج انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہیں, آج بھی وہ کھڑے ہیں, ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میں اپنے ریاست کے ذمہ داروں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا قضیہ عالمی سطح پر لڑیں, امریکہ سے پریشان نہ ہو. آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر, یورپ کی تمام طاقتوں کے ساتھ مل کر اس چھوٹی سی غزہ پر قابض نہیں ہو سکا ہوا. اس سے آپ تھوڑی سی سبق سیکھیں. آج جس انداز میں امریکہ بھیگی بلی بن چکی ہوئی ہے, اتنے حملوں کے باوجود جو حالت اس وقت سپر پاورز کی ہے, اس کے بعد آپ سبق سیکھیں, آپ قبلہ درست کریں, آپ اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کریں, داخلی خود مختاری کو بہتر بنائیں, اور پاکستان ایک باوقار ملک کی طرح کھڑے ہو جائیں. فلسطین میں بھی ان مظلوموں کو, ان محروموں کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف آپ کے کمبلوں سے کام نہیں چلتا. چند کمبل بیچ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے زخموں کا مداوا ہوگا, نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ میرے حکمران کریں. عراق جیسا ملک جو کتنے عرصے سے جنگ زدہ ہے, وہاں سے مجاہدین جا سکتے ہیں, وہاں سے جنگ لڑ سکتے ہیں. حشد الشعبہ کی ہزاروں جوان وہاں پہ میرے فلسطینی غزہ کے مظلومین کو بچانے کے لیے, لبنان کے مظلومین کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں. آپ کی تو بڑی پار ہے, آپ کی تو بڑی فورس ہے, آپ کی تو بڑی نیرو ہے, آپ کی تو 24 کروڑ کی آبادی ہے. یہ عوام تیار ہے, یہ عوام جرأت مند ہے, یہ عوام غیرت مند ہے. پاکستان کی عوام اگر کہیں پہ بے غیرتی ہو رہی ہے تو حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, اگر کہیں پہ بھول ہو رہی ہے تو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو ملک کا حکمران کہتے ہیں. آپ کو تکلیف نہیں ہوتی بچے کس طرح مر رہے ہیں, خواتین کی کس طرح عصمت دری ہو رہی ہے, کس طرح خون بہ رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ آپ سکون سے سو سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کریں. وہ آپ کی بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں جو فلسطین میں مر رہی ہیں, جو غزہ میں مر رہی ہیں, جو لبنان میں حال ہے. اور میں ان تمام تحریکوں کو, خواہ وہ حشد الشعبہ ہوں, خواہ وہ انصار اللہ ہوں, خواہ وہ حزب اللہ ہو, حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل, ان کی شہادت بھی کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے, پورے ملت اسلامیہ کے لیے نقصان تھا. وہ تحریکیں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ان عالمی سامراج کے خلاف کھڑے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, آج اگر کسی نے انڈیا کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے, آج کسی نے انڈیا کے ساتھ ایک عرصے سے جنگی ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے, تو آپ صرف بارڈر کو بہانہ بناتے ہو, آپ صرف 48 کو بہانہ بناتے ہو. ہم صرف 48 کو نہیں کہتے, ہم آج بھی انڈیا کے تسلط کے خلاف کھڑے ہیں. وہ اس کی بنیادی وجہ, انڈیا ہمیشہ سامراج کی یہاں پر نمائندگی کرتا رہا ہے. انڈیا اس وقت اس ایشیا کا ٹائیگر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے, اور اس کے پیچھے سپر پاور امریکہ ہے. آپ امریکہ کے بھی تھلے لگتے ہو, آپ انڈیا سے بھی مخالفتیں کرتے ہو. یہ ڈرامہ جاری رکھنے کی بجائے ختم کریں, اپنی الائنمنٹ ٹھیک کریں, اپنا قبلہ درست کریں. عالمی جتنی سامراجی طاقتیں ہیں
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. ہم انڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں ان مظالم کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور عالمی سامراج کی لانچنگ پیڈ اس وقت انڈیا بنا ہوا ہے, اس وجہ سے کریں. جناب اسپیکر, پاکستان کی عوام جانتی ہے, اس عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں. عوام رائٹ پوزیشن پہ ہے, رائٹ ونگ پہ ہے. اگر کہیں پہ کوئی بھول ہے, غلطی ہے, تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے, جن حکمرانوں نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.